توحید کے منافی اقوال و اعمال۔ فصل اول، علم غیب کا دعویٰ۔ فصل دوم، جادو، کاہن اور نجومی کا پیشہ۔ فصل سوم، مزارات پر نظر و نیاز، ہدیے اور ان کی تعظیم۔ فصل چہارم، مجسموں اور یادگار نشانیوں کی تعظیم۔ فصل پنجم، دین کا مذاق اڑانے اور مقدسات کی توہین کا حکم۔ فصل ششم، اللہ کی شریعت کے بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا۔ فصل ہفتم، قانون سازی کس کا حق ہے۔ پوائنٹ ہشتم، ملحدانہ تحریکیں۔ فصل نہم، زندگی کے متعلق دنیاوی نظریہ۔ فصل دہم، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے۔ فصل یازدہم، غیر اللہ کی قسم، مخلوق کا وسیلہ اور دہائی۔ فصل اول، علم غیب کا دعویٰ۔ غیب کا مفہوم، ماضی و مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب اور پوشیدہ ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جس سے چاہے غیب کی خبر دے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت و مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ آیت کریمہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ سورۃ الجن۔ ہاں جس کو پیغمبروں میں سے پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26-27۔ یعنی غیبی امور میں سے کچھ کا علم صرف اسی کو عطا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے، لہذا اس چنیدہ و برگزیدہ بندہ کو وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ انہی معجزات میں سے غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرماتا ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے اور انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کسی تیسری مخلوق کو غیب کا علم نہیں۔ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی، لہذا انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ و سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا اور کافر ہے، چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو، پیالی پڑھ کر یا پھر کہانت و جادو اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض امراض کے غلط اسباب و علل بتاتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو۔ ایسا جن و شیاطین کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعے سے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب و جھوٹ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہر کاہن کے پاس شیاطین میں سے ایک موکل ہوتا تھا جو اسے آسمان سے چرا کر بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا، اس میں بھی وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا تھا۔ ان میں سے بعض تو اپنے موکل کے سہارے مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور دیگر مقامات مقدسہ تک اڑ کر چلے جاتے۔ آج کے شعبدہ بازوں کا حال
गैब से मुतल्लिक इस तरह की खबर दही इल्म नजूम के ज़रिए भी होती है। इसमें फ़लक के सितारों को देखकर ज़मीन के हवादिस पर इस्तेदलाल किया जाता है, जैसे हवा चलने की औकात, बारिश का वक्त, कीमतों में उतार चढ़ाव वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में नजूमियों का दावा है कि वो सितारों की गर्दिश, इनकी चाल व रफ्तार और इज्तिमा व इफ्तिराक देखकर मालूम की जा सकती है। इनका कहना है जिसने फ़लाँ सितारा पर शादी की तो इसके साथ फ़लाँ चीज़ें पेश आएगी, जिसने फ़लाँ सितारा के वक्त सफ़र किया तो इसको फ़लाँ फ़लाँ उमूर का सामना होगा, फ़लाँ फ़लाँ सितारे के वक्त जिसके यहाँ पैदाइश हुई इसको बरकत व नहूसत में से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हासिल होंगी। आजकल अखबारात और रसाल व जराइद में इस तरह की वाहियात चीज़ें सितारों और सितारों से मुतल्लिक किस्मत के बारे में खूब छप रही है। हमारे यहाँ गंवार अनपढ़ों के साथ साथ बाज़ पढ़े लिखे और कमज़ोर ईमान वाले इस तरह के नजूमियों के पास जाते हैं, इनसे अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम करते हैं, शादी से मुतल्लिक भी मुस्तकबिल की बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस सिलसिले में शरीयत का वाज़ेह बयान है कि जो कोई भी इल्म गैब का दावा करेगा या दावा करने वाले की तस्दीक करेगा वो सरासर मुशरिक व काफिर होगा, इसलिए कि इस तरह वो अल्लाह ताला की खास सिफात में शिरकत का दावा करता है। सितारे अल्लाह ताला के मुती व फरमाबरदार मखलूक हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है। वो नेक व बदफाल या मौत व हयात किसी भी चीज़ पर दलालत नहीं करते। ये सब इन शयातीन की हरकतें हैं जो आसमान की खबरें चुराने की कोशिश करते हैं।